अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम व होम्योपैथिक डॉक्टर रियाज़ुद्दीन अर्ज़ कर रहा हूँ। आप हमारा आपके साथ ताल्लुक़ हमारे चैनल क़स्रुल हिकमत के थ्रू है। तो हम आपको मालूमाती लिटरेचर और मालूमाती वीडियोस पहुँचाते रहते हैं। आज जो मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ ये दिल की ताकत के लिए। अगर आप ये चाहते हैं कि दिल को बेइंतहा ताकत मिले और दिल में कमज़ोरी ना आए, उम्र के बढ़ने के साथ साथ जो दिल में कमज़ोरी आती है, पट्ठों में कमज़ोरी आ जाती है, या दिल के पट्ठों में ही इतनी कमज़ोरी पैदा हो जाती है कि दिल कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, तो वो ख़त्म हो जाए। नाज़रीन, बरसात के मौसम में आपको पता है पसीना बहुत ज़्यादा आता है, हब्स बहुत ज़्यादा होता है, मामलात को चलाना मुश्किल हो जाता है। तो हम उसके लिए आज आपके लिए बहुत ही शानदार कराबादीनी फार्मूला लेके हैं। कराबादीन का मतलब होता है जो पुराने ज़माने से इस्तेमाल में आ रहा है और उसका नुस्खा आज तक वही का वही है। ये यूँ समझ लें कि वो नुस्खा जो सबको पता होता है और जो सबके पास होता है। लेकिन नाज़रीन, ये जो नुस्खा है ये खमीरा गाउज़बा सादा के नाम से मशहूर है। लेकिन हमारे जो अजदाद थे, बड़े थे, उन्होंने इसमें कुछ तब्दीलियाँ की। मेरे दादा हज़रत मौलाना हकीम अनीस अहमद सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया बहुत काबिल तबीब थे, और जब नेशनल काउंसिल फॉर तिब बनी है तो उसके बुनियादी अरकान में से थे। बल्कि 1970 तक तो ज़्यादातर लोगों के पास, जिनके पास लाल सनदें हैं, उनका इंटरव्यू और उनकी जो मोहर पर उनकी जो सनदों पर जो दस्तखत है वो भी मेरे दादा जन मोहतरम के ही हैं। तो ये मामूली से तरमीम और इजाफे के साथ हमने, क्योंकि 2-3 चीज़ें खमीरा गाउज़बा सादा की ऐसी थीं कि जो अब मिलनी नापैद हो गई थी, तो इसमें हमने तब्दीली के साथ हमने उनको बनाना शुरू किया। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब नुस्खा है, दिल को गैर मामूली ताकत देता है। दिल घबराना, दिल का बैठना, दिल का कमज़ोर होना, ये ख़त्म हो जाता है। तो नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ। नुस्खे के पर जाने से पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें और हमारी जो पोस्टें हैं वो आप तक मिलती रहें। हमारी पोस्टें आपके लिए इंतहाई मुफीद होंगी। हम बहुत ज़्यादा सादा तरीके से चीज़ों को बनाते हैं, और हम जो नुस्खा जात इस्तेमाल करते हैं बहुत ही ज़्यादा सस्ते होते हैं और वो बहुत ही आसानी से मार्केट में दस्तयाब होते हैं। उनका बनाना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो नाज़रीन, अब चलते हैं नुस्खे की तरफ। ये हमारी पहली जो चीज़ है खमीरा गाउज़बा सादे में हम जो डालते हैं, यह है बहमन सुर्ख। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं, इसका रंग सुर्ख है, ये आप देख सकते हैं। ये दिल की ताकत के लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार है, बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा ये जो दूसरे अलमशहूर हकीमी नुस्खा जात होते हैं ताकत के लिए, ये उनके अंदर भी इस्तेमाल होती है। कराबादीनी नुस्खा, आप इसको देख लें, इसकी तमाम जड़ों की आप तफसील देख लीजिए। ये बहुत ही शानदार चीज़ है। तो पहला जुज़ जो हमारा वो बहमन सुर्ख है। तो नाज़रीन, अब दूसरी चीज़ की तरफ चलते हैं। ये है नाज़रीन गाउज़बा। नाज़रीन, ये मुल्ततिफ़ होता है, यानी कि चीज़ों को लतीफ़ करता है। अगर बलगम हलक में बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो, मुश्किल से ख़ारिज हो रहा हो, या बलगम की ज़्यादती हो, या बलगम बहुत ज़्यादा बन रहा हो, या तकलीफ़ से ख़ारिज हो रहा हो, तो ये गाउज़बा वैसे भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। नाज़रीन, खमीरा गाउज़बा सादा का ये जुज़ आज़म है। आप देखें, हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी और छाँट कर इस्तेमाल करते हैं। गाउज़बा भी देखें, सिर्फ इसके अंदर बर्ग हैं, पत्ते हैं। इसके जो इजाफी टहनियाँ हम उनको शुमार ही नहीं करते। इस तरह दवाई थोड़ी सी महंगी तो मिलती है, लेकिन साफ़ सुथरी होती है और उसकी कीमत बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती। अब जो पहली चीज़ थी बहमन सुर्ख, उसका वज़न था 3 तोला, यानी कि तकरीबन 36 ग्राम। अब जो ये गाउज़बा, बर्ग गाउज़बा हैं साफ़ सुथरे, ये हमने लिए थे तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा, 300 ग्राम लिए थे। लेकिन जब उनको सफाई की हमने तो तकरीबन हमारे पास 125 ग्राम बचे हमारे पास। तो अब ये बर्ग गाउज़बा जो 125 ग्राम है, इनको भी अब हम पानी के अंदर भिगो रहे हैं। अगली चीज़ जो नाज़रीन हम आपको दिखा रहे हैं, ये है बहमन सफ़ेद। नाज़रीन, ये जड़ों को आप देख लीजिए, ये बहमन सफ़ेद हैं। ये भी पट्ठों की क़ुव्वत के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, और ज़्यादातर मुग़ल्लज़ अद्वियात का ये जुज़ होते हैं, बहमन सुर्ख भी और बहमन सफ़ेद भी। हम आपको इसकी एक एक जड़ की परख और पहचान करवा देते हैं। ये देखिए नाज़रीन, ये बहमन सफ़ेद आपके सामने, इसको हम तोड़ेंगे तो अंदर से भी इसी तरह का निकलेगा। ये ताज़ा है, इसको हमने साफ़ सुथरा, इसको यानी हम अद्वियात को ही छाँट कर लेते हैं। देखिए नाज़रीन, बिल्कुल फ्रेश है, पुरानी बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके सामने, इनको तोड़ कर दिखाने का मकसद ये है कि आप अच्छी तरह इनकी शनाख्त कर लें। अगर आप ख़ुद बनाना चाहें तो ये दिल की ताकत के लिए लाजवाब टॉनिक है। वो साथी जिनका दिल बार बार डूबता है, गशी के दौरे पड़ते हैं, यानी कि सिनकोपी का मसला होता है, या ठंडे पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं, या डर और खौफ बहुत ज़्यादा है, उनके लिए नाज़रीन ये बहुत ही शानदार चीज़ है। ये तीसरा जूस। उसके बाद नाज़रीन, ये भी तकरीबन 3 तोले
ناظرین یہ ہے ثابت دھنیا. ناظرین یہ دل کے غبار کو اس کی بہت کم مقدار ڈالی جاتی ہے، لیکن آپ کو دکھا رہے ہیں ہم کہ یہ بھی اس کے اندر ڈالا جاتا ہے. یہ آپ کے سامنے یہ ثابت دھنیا ہے. اس کا دانہ میں دور سے بھی دکھا دیتا ہوں، پاس سے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. ناظرین ثابت دھنیا ٹھنڈا شمار کیا جاتا ہے، لیکن جو دل کے اندر بڑھی ہوئی حرارت ہوتی ہے، ایک بات یاد رکھیے گا کہ قلب کا مزاج گرم ہوتا ہے. تو جب قلب اپنے مزاج سے بدل جاتا ہے، یعنی کہ قلب کے اندر مزاج میں اور زیادہ تیزی آ جاتی ہے، تو جب بھی ہمیں گھبراہٹ کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. تو ناظرین یہ دھنیے کی مقدار بھی تقریباً 25 گرام اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں. تو ناظرین یہ آپ کے سامنے تخم بالنگو المشہور چیز ہے ناظرین، اس کو بھی اس کے اندر ڈالا جاتا ہے. تقریباً یہ 36 گرام ہم اس کے اندر ڈالیں گے. اس کا بنیادی فعل بھی یہی کہ جو قلب کی غیر معمولی بڑھی ہوئی حرارت ہے اس کو اعتدال پر لایا جائے، اور جو سودا قلب کے آس پاس ہے جس کی وجہ سے سودا دل اپنے قلب کے فعل و انفعال کو مکمل طور پر انجام نہیں دے پا رہا، یہ اس کا جسم میں سے اس کو خارج کرنے میں مدد دے، بڑھی ہوئی پیاس میں کمی پیدا کروائے اور باقی معاملات کو درست کروائے. یہ ناظرین بادرنج بویا. ناظرین بادرنج بویا پہاڑی علاقے سے آنے والی بہت ہی شاندار بوٹی ہے جو ذیق النفس کے اکثر امراض میں استعمال ہوتی ہے. ذیق النفس کا مطلب ہوتا ہے سانس کا تنگ ہونا، ذیق کا مطلب ہوتا ہے تنگی، اور نفس کا مطلب ہوتا ہے سانس، یعنی کہ ذیق النفس کے اکثر مسائل میں. ناظرین آپ کو پتہ ہے جب دل کمزور ہو رہا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ مریض شکایت کرتا ہے کہ میرا جو دل ہے جی وہ بہت زیادہ پھولتا ہے، بہت زیادہ گھبراتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا سانس قابو میں نہیں آتا. تو ناظرین آپ یہ دیکھ لیجیے یہ بادرنج بویا ہے. یہ بہت ہی اچھی حالت میں ہم نے تازہ حالت میں استعمال کیا. آپ اس کی شکل کو دیکھ سکتے ہیں، یہ صرف برگ ہم نے اس کو چھانٹا ہوا ہے. اس کے معمولی مقدار میں اس کے تنے کے کچھ حصے بیچ میں آئے ہوئے ہیں، لیکن یہ تقریباً سارا ہی برگ ہے. تو ناظرین اس کی مقدار بھی تقریباً 36 گرام ہم اس میں ڈال رہے ہیں. تو ہم ایک دفعہ اس کے جو اجزاء کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی دوبارہ کوانٹٹی بھی لکھوا دیں گے. تو ناظرین یہ آپ دیکھیے یہ کوکون ہے ناظرین، یہ ابریشم کہلاتا ہے. یہ بھی تقریباً 36 گرام اس میں ہم ڈالیں گے. اس کا بھی بنیادی کام دل کو طاقت دینا، تقویت دینا اور لطیف کرنا چیز کو. یعنی یہ اس کے استعمال کرنے کے بعد اگر تو سانس پھولتا ہے اور دل گھبراتا ہے، لیکن اس کی وجہ پھیپھڑوں میں زیادتی بلغم کی، تو ناظرین گاؤ زباب، بادرنج بویا اور ابریشم یہ تینوں انفرادی طور پر بھی اس کام کو انجام دے سکتے ہیں. یعنی کہ قلب کو اتنی قوت دے دیتے ہیں کہ وہ اپنے افعال کو انجام دے اور پھیپھڑے قلب کی حرارت کی وجہ سے اپنے بلغم کو جسم میں سے خارج کروا لیں. تو ناظرین یہ کوکون آپ نے دیکھ لی. ناظرین چیز آپ نے بہت زیادہ صاف ستھری اور بہت اعلیٰ کوالٹی کی لینی ہے. اگر تھوڑے سے پیسے آپ کو زیادہ بھی دینے پڑیں، آپ ان کی اشیاء کی کوالٹی چیک کر لیجیے. دیکھیے یہ بالکل تازے اور اچھی کوالٹی کے ہم نے کوکون لیے ہیں. مارکیٹ میں ہر طرح کا پرانا مال بھی ملتا ہے، لیکن آپ دیکھیے گا کہ جتنے عمدہ اجزاء ہوں گے چیز آپ کی اتنی ہی زیادہ شاندار اور خالص بنے گی. ناظرین یہ پوسٹ کچھ لمبی بنے گی، تو اس کے لیے ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے. پہلے حصے میں ناظرین یہ ہے جسے ہم نے اب ناظرین یہ ہے، اس کے ہم ترنج کہا جاتا ہے، اس کو نورنج بھی کہتے ہیں. ناظرین یہ موسمی کے چھلکے ہیں. جب موسمی کا موسم ہوتا ہے تو موسمیوں کی ہم صفائی کر کے ان کے جو چھلکے ہوتے ہیں ان کو ہم لے لیتے ہیں اور ان کو باریک باریک پیسوں میں کاٹ کر سکھا لیتے ہیں. ناظرین کوشش یہی کی جاتی ہے کہ کسی بھی صورت میں ان کو کھوئی نہ لگے. اگر کھوئی لگے تو بیکار ہو جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو بہت ہی احتیاط سے چھاؤں میں خشک کر لیتے ہیں اور پھر جب ضرورت ہوتی ہے استعمال کر لیتے ہیں. ناظرین دل کی قوت کے لیے بہت زیادہ شاندار ہے. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال ترنج جیسی ہے، یعنی کہ مالٹے جیسی ہے، کہ وہ اگر نہ بھی کھاؤ صرف سونگو بھی تو اس کی خوشبو آتی ہے، اور اگر اس کو چھیل کو اس کو کھا لو تو دل کو قوت دیتا ہے. تو ناظرین آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا یہ کتنی شاندار چیز ہے. تو ناظرین یہ بھی تقریباً 3 تولے ہم نے یعنی کہ 36 گرام اس کے اندر ڈالی ہے. ان سب چیزوں کو ہم اب بھگو دیں گے. اب آخری جز جو ہے یہ تخم ریحان. ناظرین یہ بھی دل کی طاقت کے لیے بہت زیادہ شاندار چیز ہے آیوروید کے نسخے میں. تلسی کے اصل میں یہ تلسی کے جو پودے کے بیج ہیں
پنجاب کے لوگ کیونکہ تلسی سے اتنا واقف نہیں، اس لیے ہم اسے کہتے ہیں تخم نیاز کو. تو یہ کیونکہ ایک ہی فیملی کے پودے ہیں اور ان کی جو بیج ہوتے ہیں تخم کم و بیش ایک جیسے ہوتے ہیں. تو ناظرین جو تلسی ہے آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں تو اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا گیا ہے، اور انڈیا کے لوگ جو ہیں اس کو ذائق النفس یعنی کہ سانس کی تنگی کے لیے بے انتہا استعمال کرتے ہیں. تو ناظرین اس کو ہم یہ بھی تقریباً 3 تولے یعنی کہ 36 گرام کی مقدار میں اس دوائی میں ڈالا جائے گا. اب ناظرین ہم ان سب چیزوں کو جو ہے اپنا اسٹیل کے برتن میں پانی میں بھگو دیں گے. یاد رکھیے گا کبھی بھی دوائی کو سلور کے برتن میں آپ نے نہیں بھگونا، نہ ابالنا. اس کے بعد جب فائنل ہو جائے گی تو اگر آپ نے اس کو گھوٹا لگانا تو چلے اس میں آپ سلور کے برتن کو استعمال کر لیں، لیکن پکانے کے لیے یا دوائی کو بھگونے کے لیے آپ نے سلور کا برتن استعمال نہیں کرنا. تو ناظرین یہ تقریباً ہماری ساری کی ساری اشیاء مکمل ہو گئی ہیں. اب ہم ان کو اب ہم سب کو ان کو بھگو رہے ہیں. 24 گھنٹے کے بعد ہم ان کو پکائیں گے. پکانے کے بعد جو جوشاندہ ہوگا اس کے اندر چینی ڈال کے جب اس کو گھوٹا لگانا ہوگا تو ایک ہم آپ کو تفصیلی ویڈیو اس کی آپ کو ہم دے دیں گے. تو اب اس کو سمجھ لیجئے کہ ہم نے اس میں پانی ڈالنا ہے. ہم نے اب میں آپ کو اس کے اجزاء دوبارہ لکھوا رہا ہوں. 120 گرام اس کے اندر ہم نے گاؤزوبا ڈالا ہے. اس میں ہم نے 36 گرام تخم نیازبو ڈالے ہیں، یعنی جو تخم تلسی ہوتے ہیں لیکن ہم کو آپ کے سمجھنے کے لیے ہم کو تخم ریحان یا تخم نیازبو کہہ رہے ہیں. اس کے بعد 36 گرام تخم بالنگا اس میں ہم نے ڈالا ہے. اس کے بعد 36 گرام بہمن سرخ ڈالا ہے ہم نے. 36 گرام ہم نے اس میں بہمن سفید ڈالا ہے. 36 گرام ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ ابریشم ڈالا ہے. ابریشم کو ہم نے کاٹنے کے بعد اس کی صفائی کرنے کے بعد یہ میں آپ کو ابریشم جو ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس کو ہم کینچی سے ڈاکٹر صاحبہ کینچی لائیے گا ذرا. یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں. جب ہم ڈالیں گے تو ہم اس کو کاٹنا کیسے اور اس کو صفائی کرنا ہے. تو ناظرین 36 گرام اس کے اندر بادرنج بویا تھا. تو آپ یہ دیکھیں اب یہ ڈاکٹر صاحبہ ذرا لے آتی ہیں کینچی. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو ہم نے کیا کاٹنا کیسے، اس کی صفائی کیسے کرنی. ناظرین یہ بہت ہی آسانی سے بننے والا فارمولہ ہے. اگر آپ اس کا خمیرہ نہ بنانا چاہیں تو اس کا شربت بنا لیں. شربت بھی وہی افعال دے گا. شربت بنانے کی صورت میں آپ نے 5 تولے اس میں آپ اجزاء نوٹ کر لیجئے گا کہ گاؤزوبا کے آپ نے 5 تولہ لینا، تخم ریحان 1 تولہ، تخم بادرنج بویا. ڈاکٹر صاحب اس کو اس طرح پکڑیے گا کہ یہ جو ہے کوکون کے اوپر اس کی نظر رہے. اب دیکھیے گا کوکون نظر آتا ہے. یہ دیکھیے ناظرین یہ ہم نے کوکو کو کاٹا. یہ دیکھیے اس کے اندر ایک کیڑا ہوتا ہے. اس کو کیڑے کو ہم نے یقینی طور پر صاف کرنا ہے. اگر ہم صاف نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے یہ ریشم کا کیڑا ناظرین یہ دیکھیے کہ نیچے گر گیا. اب یہ کوکون اندر سے بالکل خالی ہے. یہ دیکھیے یہ ہم نے کاٹ لیا. اس کے اندر سے چھوٹا سا کیڑا تھا اس کو ہم نے نکال کے پھینک دیا. امید ہے کہ آپ کو چیز سمجھ آ گئی. یہ دیکھیں اندر سے بالکل صاف ہے. یہ دیکھیے گا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ اندر سے بالکل صاف ہے. تو اجزاء آپ نے بہت ہی تازہ حالت میں بہت صاف ستھری لینی ہے. تو ناظرین میں آپ کو شربت گاؤزوبا کا جو دل کی طاقت کے لیے نسخہ دوبارہ بتا دیتا ہوں. تو ناظرین اس کے اندر پہلی چیز آپ نے لینی ہے مختصر تعداد بنا لیجیے. 1 کلو بنا لیجیے. آپ اس کے اندر 2 تولے برگ گاؤزوبا لے لیجیے. 1 تولہ گل گاؤزوبا لے لیجیے. 6 گرام اس میں آپ نے تازہ سوکھا ہوا ثابت دھنیا لینا. 6 گرام اس کے اندر آپ نے تخم ریحان. 6 گرام آپ نے اس کے اندر تخم بلنگا. 6 گرام آپ نے اس کے اندر بہمن سرخ اور 6 گرام آپ نے اس میں بہمن سفید ڈالنا ہے. اور بادرنج بویا بھی 6 گرام کی مقدار میں ڈالنا ہے. آپ نے ان سب چیزوں کو 1 رات کے لیے بھگو دینا فوڈ گریڈ والی پلاسٹک کے اندر یا پھر مٹی کے کسی برتن کے اندر. صبح ان کو آپ نے 1 ابالا دینا یعنی کہ 1 جوش دینا. جب اس کے بعد آپ نے اس کو چھان لینا. ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ نے اس کو پانی کو ناپ لینا. اگر پانی 1 کلو ہوگا تو آپ نے اس کے اندر گرم کر کے 1 کلو چینی ڈالنی ہے. ناظرین اس کے بعد آپ نے اسے پکانا ہے. جب یہ 1 تار کا قوام بن جائے یا کم از کم اگر آپ 1 تار کا قوام نہیں کر سکتے تو اگر 1 اچھا تیز ابالا آ جائے تو آپ نے اس کی صفائی کر لینی ہے اور چولہا بند کر دینا.
صفائی اس وقت تک کرنی ہے جب تک یہ مکمل طور پہ شیرے میں سے جھاگ آنا بند نہیں ہو جاتا۔ جب شیرے میں سے جھاگ آنا بند ہو جائے گا تو آپ نے اس کو چولہے کو بند کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اتار کر محفوظ کر لینا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس ست لوبان مل جائے آپ کو تو اس میں 5 گرام کی مقدار میں ست لوبان ڈال لیجیے گا۔ ست لوبان کو سوڈیم بینزویٹ کے نام سے پنساری کی دکان سے مل سکتا ہے۔ اگر وہ نہ بھی ملے اور آپ اس میں کچا پانی نہ لگے، اس کو خشک برتن میں یا خشک پلاسٹک کی بوتل میں رکھ لیں تو تب بھی یہ خراب نہیں ہوتا۔ ناظرین، اس کی مقدار خوراک 2 چمچ ہوگی۔ وہ 2 چمچ آپ نے 1 گلاس پانی میں ڈال کے استعمال کرنا ہے۔ اور اگر آپ کا کولیسٹرول لیول بہت زیادہ ہے تو ناظرین آپ اس شربت کے اندر 2 تولے لہسن کے بھی ڈال سکتے ہیں۔ ناظرین، جب آپ اس کو بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ بہت ہی زیادہ کثیر النفع اور آپ کے دل کو بالکل جوان کر دے گا۔ تو ناظرین، سیکنڈ اوپینین کے طور پر میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ ڈاکٹروں کی بہت ہی زیادہ مہنگی دوائیوں کے بجائے آپ ان چیزوں کو ایک دفعہ استعمال کیجئے۔ اگر آپ ہم سے یہ بنوانا چاہیں، لینا چاہیں تو آپ نیچے ٹیلی فون نمبر دیا جا رہا ہے، آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔